چند دنوں سے ملک میں مسلمانوں میں ایک قسم کی بے چینی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ نوجوانوں نے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بینر لگایا تھا، جس پر پولیس کے محکمے کی طرف سے کارروائی ہوئی اور اس کے بعد احتجاجات کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ مسلمانوں نے اپنی دکانوں پر، اپنے گھروں پر اور اپنے اداروں پر اس بینر کو چسپاں کیا۔ تو اس طرح سے یہ ایک احتجاج کی شکل اختیار کر گیا۔ حکومت کے کارندوں نے اور کچھ تعصب رکھنے والے فرقہ پرستوں نے، اس ملک کو توڑنے والے، بانٹنے والوں نے اس پر اعتراض جتایا اور ایک طویل سلسلہ چل پڑا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی کے پس منظر میں نے آپ حضرات کے سامنے سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، نبی محتشم، رسول مکرم، سید الاولین و سید الآخرین، شفیع المذنبین و رحمت للعالمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت اور اس محبت کے تقاضوں کے سلسلے میں کچھ باتیں میں نے پچھلے چند جمعوں سے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ حاضرین گرامی، آپ سے محبت کا زبانی دعویٰ کر لینا اور اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی نجات کے لیے کافی سمجھنا، یہ ہماری عقل مندی نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں میں سے چند کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ایک تو یہ کہ محبت آپ سے خود، اپنے والدین، اپنی اولاد، بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہماری جان سے بڑھ کر کوئی ہمیں عزیز ہیں تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور میں نے دوسری بات عرض کی تھی کہ آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو سچا جانا جائے، آپ کی ہر بات پر یقین کیا جائے۔ میں نے واقعات کی روشنی میں، احادیث کے پس منظر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ کے نیک بندوں کو، حضرات صحابہ و صحابیات کو، تابعین و تبع تابعین کو، اولیاء کو، نیک بندوں کو، خدا ترسوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر کتنا یقین تھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر، آپ کی سچائی پر ان کا کامل ایمان و یقین تھا۔ آپ نے جس صحابی کے بارے میں جو پیشن گوئی کر دی، اس صحابی کو بھی یقین تھا اور دوسروں کو بھی یقین تھا کہ یہ صحابی اس وقت تک دنیا سے نہیں جائیں گے جب تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی ان کی زندگی میں ظاہر نہ ہو جائے۔ ان کو اس کا پورا ایمان، پورا یقین تھا اور
میں نے آپ کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کی سچائی اور آپ کی امانت کے بارے میں کفار مکہ کو جو یقین تھا اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں عرض کی تھی۔ آپ سے محبت کا تقاضا، جہاں آپ کو سچا جاننا، آپ کی باتوں کو سچا جاننا ہے، وہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اتباع کرنا، مکمل آپ کی پیروی کرنا، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، آپ کی سنتوں کو اپنانا، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بھی آپ کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک اہم ترین تقاضا ہے۔ میرے دوستوں، نوجوانوں، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بینر لگا دینا اور اس کی ڈی پی بنا کر، واٹس ایپ کی ڈی پی بنانا، فیس بک پر اسے چلا دینا اور انسٹاگرام پر ریل بنا دینا بہت آسان ہے، لیکن اتباع سنت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا ہے، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کو چاہنے والا، آپ کی محبت کو اپنے دل میں آباد رکھنے والا ہمیشہ آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہے، آپ کی اتباع کرتا ہے۔ آپ نے جو راستہ چلنے کے لیے ہمیں بتایا اسی راستے پر چلتا ہے، وہ اپنے بال کے نوک کے برابر بھی، سرے منہ بھی اس راستے سے کبھی نہیں ہٹتا، انحراف نہیں کرتا۔ اگر ہماری زندگیاں ایسے اتباع کی نمونہ بن جائیں، میرے رب کی قسم دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ کیا اتباع، کیا پیروی، کیا نقش قدم پر چلنا حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کی مثالیں دنیا کے سامنے رہتی دنیا تک کے لیے پیش کر دی۔ کون سا بھی ان کے سامنے موقع ہوتا، جو بھی موقع آتا، زندگی کا جو بھی موڑ ہوتا، اس موڑ پر، اس موقع پر حضرات صحابہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے دکھایا۔ تنہائی ہو، مجمع کی زندگی ہو، رات کا اندھیرا چھایا ہوا کیوں نہ ہو، دن کی سفیدی ظاہر کیوں نہ ہو چکی ہو، وہ صحرا بیابان و جنگل میں کیوں نہ ہو، مدینے میں ہو یا مدینے سے باہر دور دراز ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں کیوں نہ ہو، اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کیوں نہ ہو، حضرات صحابہ نے اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کر کے دکھایا۔ وہ صحابہ کرام حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، کیونکہ انہوں نے صرف اپنی زبانوں سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے اپنی زبانوں سے صرف محبت رسول اور عشق رسول کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ محبت کس چیز کا نام ہوتی ہے۔ پوچھیں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح ایران کسریٰ کے دربار میں پہنچے ہیں بات چیت اور گفتگو کے لیے۔ ان کے استقبال میں شاندار دسترخوان لگایا گیا، کھانے کا انتظام، مختلف قسم کے لذیذ کھانے بنائے گئے، اور اس دسترخوان پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے تھے۔ دوران طعام ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گرتا ہے اور وہ اسے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ
کھانا آپ کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ رزق اللہ کا عطا کردہ، اس رزق کو ضائع نہ کرو، اگر وہ ہاتھ سے گر جائے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جگہ صاف ہے، کھانے کو کچھ چیز نہ لگی ہے تو اس کو اٹھا کر کھا لیا جائے یا اس کو صاف کر کے کھا لیا جائے۔ حضرت حذیفہ باوجود یہ کہ وہ کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہوئے، کسریٰ اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی، ایک طرف ملک روم تو دوسری طرف یہ ایران، یہ دونوں دنیا کی سب سے بڑی طاقتور سلطنتیں تھی، حکومتیں تھی۔ ان کا اپنا نظام تھا، ان کا اپنا دبدبہ تھا، ان کا اپنا روب تھا، ان کے لوگوں کی بربریت تھی، ہر جگہ ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ اس کے دسترخوان پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے وہ کھانا کھا رہے تھے، ہاتھ سے لقمہ گرا تو اس لقمے کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے، برابر ایک دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوہنی سے حضرت حذیفہ کو اشارہ کیا اور یوں کہا، آپ کو پتا ہے کہ آپ ایران کے کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہوئے، آپ شاہی دسترخوان کے مہمان ہیں، آپ اب تو بات چیت کے لیے آئے ہیں، صلح کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے آپ ایران کے دربار میں، شاہ ایران کے دربار میں موجود ہیں۔ یہ دسترخوان تہذیب و تمدن کے لوگوں کا ہے، مہذب لوگوں کا ہے، متمدن لوگوں کا ہے، ان کا کلچر تو بہت اچھا اعلیٰ عمدہ ہے، اگر آپ نے نیچے گرے ہوئے لقمے کو اٹھا لیا تو آپ کی ان لوگوں کی نظر میں کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، آپ کی عزت اور وقار نہیں، تو اس لیے آپ اس کھانے کے لقمے کو چھوڑ دیں، آپ ایسے ہی آپ جو کھا رہے ہیں کھا لیں، نیچے گرا ہوا کھانا چھوڑ دیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت رکھنے والے اور آپ کی اتباع میں بڑھ چڑھ کر آپ کی کامل اتباع کرنے والے میرے بھائیوں کا اتباع کا لفظ جو بنا ہے وہ طبیعہ کے لفظ سے نکلا ہوا ہے، طبیعہ تا با یا عین ہا، طبیعہ سے نکلا ہوا یہ اتباع کا لفظ ہے۔ طبیعہ اس بچے کو کہتے ہیں عربی میں جو بچہ بغیر سوچے سمجھے اپنے ماں باپ کی نقل کرتا ہے، بلا سوچے سمجھے جو بچہ اپنے ماں باپ کی نقل کرے اس کو طبیعہ کہتے ہیں عربی میں، اسی سے نکلا ہوا اتباع کا لفظ ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر اللہ سے محبت کا تمہیں دعویٰ ہے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں فاتبعونی، اللہ کی محبت کا انحصار رسول اللہ کے اتباع میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اتباع کا لفظ استعمال کیا، جو اتباع کا لفظ طبیعہ سے نکلا ہوا، اس طبیعہ کا معنی وہ بچہ جو بغیر سوچے سمجھے اپنے ماں باپ کی نقل اتارتا ہے، ان کے نقشے قدم پہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایمان والو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، خداوند قدوس کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں بغیر سوچے سمجھے رسول اللہ کی اتباع کرنی ہوگی، تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کے نبی کی کامل اتباع کرو، تب جا کر تمہارے ایمان کا اعتبار ہے، تب جا کر تمہارے یقین کا اعتبار ہے، تب جا کر اللہ کی محبت کا دعویٰ تمہیں سجتا اور ججتا ہے۔ تو اتباع بغیر سوچے سمجھے آپ کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے۔ میرے بھائیوں آج ہم ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے 100 بار سوچتے ہیں، 1000 بار سوچتے ہیں یہ تو سنت ہی ہے، یہ تو چھوٹا سا عمل ہے، میں اس کو چھوڑ بھی دوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بولتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ سنت کو خدا را ہلکا نہ سمجھو، سنت کو آپ کے ہر عمل کو چھوٹا نہ سمجھو۔
سمجھو آپ تو کائنات کے سردار ہیں، آپ تو انبیاء کے امام ہیں، اولین کے بھی سردار ہیں، آخرین کے بھی سردار ہیں۔ بھلا وہ ہستی جو اتنے اونچے مقام کی حامل ہو، ان کا کوئی عمل چھوٹے کیسا ہو سکتا ہے؟ ان کا کوئی کام چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی کوئی ادا ہلکی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، آپ کی ادا وہ ہے جس پر اللہ رب ذوالجلال کی رحمت فدا ہوتی ہے۔ آپ کی ہر ادا اللہ پاک نے دین بنا دیا، آپ کے ہر عمل کو اللہ نے شریعت بنا دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی محبت کا انحصار اتباع رسول میں ہے، اور اتباع ایک تو آپ کو اور مجھے تو رسول اللہ کی ہر سنت میں عقل دوڑائیں گے تو بھی ہم کو حکمت نظر آتی ہے، اچھائی نظر آتی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے، جسمانی فائدہ بھی ہے۔ لیکن مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ ہر سنت میں ہمارا اپنا فائدہ ڈھونڈتا پھرے، ہماری عقل کو اس میں دوڑائے۔ جی نہیں، مومن کی شان یہ ہے بغیر سوچے سمجھے اللہ کے نبی کا جب نام لے لیا جائے تو اس سنت کو اپنا لے، وہ مومن کی شان ہے۔ صحابہ نے کر کے دکھایا۔ عقل تو یہ کہتی ہے ایران کے بادشاہ کا دربار ہے، کسرا کا یہ دربار ہے، اس کی یہ سلطنت ہے، اس کی یہ ریڈ کارپٹ لال قالین بچھی ہوئی ہے، اس کا یہ عظیم الشان، اس کا یہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے تو اس کے کلچر کو اپنا لیا جائے تاکہ وہ ہماری بات کو مان سکے۔ لیکن صحابی رسول جانتے تھے اللہ نے کامیابی سامنے والے کے تمدن کو اپنانے میں نہیں رکھی ہے، بادشاہوں کے کلچر کو قبول کرنے میں نہیں رکھی ہے، سامنے والے سے مرعوب ہو جانے میں نہیں رکھی ہے، بلکہ اللہ نے ہماری کامیابی دنیا کی بھی آخرت کی دونوں جہاں کی کامیابی اللہ نے اپنے محبوب کے کامل اتباع میں رکھی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء۔ سونے کے پانی سے لکھے جانے والا یہ جملہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں میرے محبوب کی سنت ان بے وقوفوں کی وجہ سے ترک کر دوں، چھوڑ دوں، ان دنیا داروں کی وجہ سے، ان احمقوں کو دیکھ کر میں میرے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ مکے کے سرداروں سے بات کی جا سکے۔ حضرت عثمان ابن عفان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے حکم پر مکہ مکرمہ پہنچے، رات ان کے چچا زاد بھائی کے گھر میں گزاری، صبح ہوئی مکے کے سرداروں سے ملاقات کرنے کے لیے نکلے تو ان کا جو اظہار تھا وہ پنڈلیوں تک تھا، تو اس پر ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ آپ مکے کے سرداروں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں مکے میں معزز اسے سمجھا جاتا ہے جس کا اظہار جتنا زیادہ نیچے جھولا ہوا ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے۔ آپ غلاموں کی طرح اگر اپنے اظہار کو اوپر لٹکا کر جائیں گے تو اس پر آپ کی ان کے نظروں میں کوئی عزت باقی نہیں رہے گی، آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس لیے اے عثمان ابن عفان، میرے چچا کے لڑکے، آپ جب مکے کے سرداروں سے ملنے جا رہے ہیں تو ذرا آپ اپنے اس اظہار کو نیچے کر لیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر مکہ مکرمہ میں تھے، آنے میں واپسی میں دیر ہو گئی تو صحابہ کرام میں یہ بات پھیل گئی کہ نعوذ باللہ مکے کے لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا ایک درخت کے نیچے جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو چکا ہے جن مومنوں نے میرے محبوب درخت کے نیچے
آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے محبوب انہوں نے آپ کے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے وہ بیعت ایسی ہے کہ انہوں نے آپ سے نہیں بلکہ اللہ سے بیعت کی ہے۔ اللہ کو وہ بیعت، وہ وعدہ اللہ کو کتنا پسند تھا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اس کی شان کے مطابق اللہ کا ہاتھ اس کی شان کے مطابق ہے۔ تو جیسے بھی ہے ہمارا ایمان ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے مبارک ان کے ہاتھ اتنے بابرکت کہ اللہ کا ہاتھ بھی ان کے اوپر ہے۔ کیسی وہ بیعت، کس کے لیے رسول اللہ نے بیعت لی؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے میں تاخیر ہوئی، جو بات پھیل گئی کہ یہ نعوذ باللہ کافروں نے انہیں شہید کر دیا، تو رسول اللہ نے ان کے لیے بیعت کی، اور ان کی غیر موجودگی میں آپ نے اپنا ایک ہاتھ نیچے رکھا اور اپنا دوسرے ہاتھ سے اسی پر بیعت کیا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ اتنے مقام اونچے مقام کے حامل، مکہ مکرمہ میں آپ سرداروں سے ملنے جا رہے ہیں، ان کا ٹخنا اور پنڈلیوں، یہ ان کا ازار ٹخنے سے اوپر پنڈلیوں تک چڑھا ہوا ہے۔ چچا زاد بھائی نے گزارش کی آپ سرداروں سے ملنے جا رہے ہیں، ذرا اپنی ازار نیچے لٹکا لیں۔ تو اس پر حضرت عثمان ابن عفان نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ سرداروں کی بات ہے، لیکن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا، آپ کی طرز زندگی، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کے ساتھ رہنے سے جو میں نے سیکھا ہے وہ یہی کہ آپ کا ازار آپ کی پنڈلیوں تک، نصف پنڈلیوں تک ہوتا ہے۔ تو مجھے عزت ملے کہ نہ ملے، مجھے یہ لوگ اچھا سمجھے یا برا سمجھے، مجھے اعلیٰ سمجھے یا ادنا سمجھے، کوئی پرواہ نہیں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کروں گا۔ اے لو محمد کا بینر لگانے والے ہمارے بھائی، کیا ہماری زندگیوں میں اتنی کامل اتباع اللہ کے نبی سے ہے، سچی محبت ہے، اتنا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا بن چکا ہے؟ کبھی بولتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے؟ ہماری زندگیاں تو محبت رسول سے بالکل خالی، اتباع نام کی کوئی چیز ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی۔ ہمیں فرصت ملے تو ہم سنت ادا کرتے ہیں، ہمارا حال تو یہ ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی ہم وقت نکالنے پر آمادہ نہیں، ہمارا یہ حال ہے، ہماری ایسی حالت بن چکی ہے، ایک ایک سنت بڑی قیمتی ہے۔ حضرت امام عبداللہ ابن دیلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور سے سنیں، اپنے دل کی تختی پر یہ جملہ لکھ کر لے جائیں۔ حضرت امام عبداللہ ابن دیلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم کو یہ بات پہنچی ہے، یعنی ان کا یہ جملہ نہیں بلکہ اوپر سے نقل ہوتے ہوئے ان تک یہ بات پہنچی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے، بندے کی، انسان کی زندگی سے دین اس وقت نکلنا شروع ہوتا ہے، انسان کی، بندے کی زندگی سے دین اس وقت نکلنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ سنت کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ دھیرے دھیرے ایک ایک سنت زندگی سے جاتی رہے گی اور ایسے ہی پورا دین زندگی سے نکل جائے گا۔ میری بات نہیں، ایک اللہ کے نیک بندے کی بات ہے، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اوپر سے جو منقول صحابہ کی طرف سے، اولیاء کی طرف سے جو منقول بات ہے اس کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ سنت کا چھوڑنا زندگی سے دین کا نکل جانا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، ہم معمولی سے بہانے پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کی باتوں پر عمل کرنے میں، صحابہ
کے نبی کی مجلس مسجد نبوی میں چل رہی تھی. کچھ لوگ ادھر ادھر کناروں پر کھڑے تھے. صحابہ نے ان سے فرمایا بیٹھ جاؤ. باہر سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی راستے پر ہیں, سڑک پر ہیں, مسجد میں نہیں آئے تھے. ان سے براہ راست رسول اللہ کا یہ فرمان اور ارشاد نہیں تھا, لیکن کانوں سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ٹکرا گئی. فوراً جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے. ادھر رسول اللہ کا بیان, آپ کا واعظ, آپ کی نصیحت, آپ کی تذکیر, آپ کا خطبہ جاری تھا. آپ کی نظر حضرت عبداللہ ابن مسعود پر پڑی کہ راستے پر میرا یہ دوست بیٹھ چکا ہے, میرا غلام بیٹھ چکا ہے. آپ نے فرمایا اے ابن مسعود, میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم بیٹھ جاؤ. اندر جو تھے کھڑے تھے ان سے تو میں نے کہا تھا. آپ باہر بھی بیٹھ گئے. عرض کرنے لگے میں کیسے اٹھ سکتا ہوں, میں کیسے قدم آگے بڑھا سکتا ہوں جبکہ اللہ کے نبی کی آواز میرے کانوں میں سما چکے تھی. میں نے سن لیا تھا. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر عبداللہ ابن مسعود کی مجال کیا کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھائے. یہ اتباع, یہ آپ کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ, جیسے ہی سنا فوراً عمل کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں آئے. آپ کے جسم پر ایک ریشمی لباس تھا, ریشمی جبہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مردوں کے لیے جائز نہیں. حضرت عمر تشریف لے گئے اور جب دوبارہ واپس آئے حضور نے پوچھا بتاؤ تمہارا وہ ریشمی کپڑے کا کیا ہوا. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ, سامنے تنور جل رہا تھا, میں نے اس آگ میں ڈال کر اسے جلا دیا. حضور نے فرمایا تم بچیوں کو دے دیتے, ان کے لیے لباس بنا دیتے. تو عرض کرنے لگے, زبان حال سے گویا یوں کہنے لگے جسے رسول اللہ نے پسند نہ کیا ہو عمر اسے کیسے لمحے بھر کے لیے رکھ سکتا ہے, کیسے اس کو اسے استعمال کر سکتا ہے. آپ نے ناپسند کیا, فوراً اسے آگ کے حوالے کر دیا. اس کی کوئی ضرورت نہیں جسے رسول اللہ نے پسند نہ کیا ہو. یہ اتباع, یہ محبت, یہ کامل اتباع, یہ نقش قدم پر آپ کے چلنا, یہ اے لو محمد کا حقیقی مفہوم جو ان صحابہ نے کر کے دکھایا. اولیاء کرام کی زندگی پڑھیں, ان کی سیرت کو معلوم کریں. ایک ایک ولی کی آپ کو زندگی ملے گی اور ان کی سیرت میں آپ کو مل جائے گا. ان کی حیات کے تفسیر اور تذکرے میں آپ کو مل جائے گا کہ ایک ایک اللہ کا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر وہ عمل کرتے. وہ کسی سنت کو ادنا نہیں سمجھتے تھے, وہ کسی سنت کو ہلکا نہیں سمجھتے تھے. ان کے نزدیک سنت کی زندگی گزارنے کا اعلیٰ معیار تھا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, اللہ کے نیک بندے, ان کی کرامات کے چرچے ہر سو پھیلے ہوئے تھے. ایک آدمی کو ان کی کرامتوں کو دیکھنے کا تجسس ہوا کہ اتنی کرامتوں کا ظہور اگر جنید بغدادی سے ہوتا ہے میں دور رہ کر کب تک سنوں گا. چلو اپنی آنکھوں سے بھی جا کر دیکھ لو, ایک مرتبہ ان کی خدمت میں پہنچ جاؤں, دیکھوں کہ ان کی کرامت کیا ہوتی ہے. ان کی کرامت کو دیکھنے کے لیے ان کے دربار میں پہنچ گئے. ایک دن گزر گیا, ہفتہ گزر گیا, مہینہ گزر گیا, سال گزر گیا, کیونکہ کرامت کا عرصوں چرچا تھا. اولیاء کرام کے ساتھ خلاف عادت چیزیں کبھی ظاہر ہوتی ہیں, جیسے انبیاء کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں, ان چیزوں کو معجزے کہتے ہیں. اولیاء سے جو ظاہر ہوتی ہیں ان کو کرامت کہتے ہیں. تو اللہ کے برگزیدہ بندوں سے کبھی کبھار ایسے خلاف عادت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تاکہ عام بندے جو ان کے مخالف ہیں وہ سمجھ جائیں کہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اس سے دشمنی مول لینا اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے. تو اس لیے خلاف عادت چیزیں اولیاء اکرام سے ظاہر ہوتی ہیں.
ایک غیر مسلم تھا، اسے ایک حدیث سمجھ میں نہیں آیا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عیسائی تھا، اسے ایک حدیث کا مطلب اور مفہوم سمجھ میں نہیں آیا۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، ہوشیار رہو، فإنه ينظر بنور اللہ، کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس غیر مسلم کو، عیسائی کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھتے ہی آنکھ سے آنکھ کی روشنی سے، ظاہری آنکھ کی روشنی ہے تو نظر آئے گا، اگر روشنی نہیں تو نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ روشنی بھی دنیا کی، سورج کی لائٹ کی، چاند کی روشنی کی بھی محتاج، اگر یہ روشنی آنکھ کی ہے اور باہر کی روشنی نہیں تو بھی نظر نہیں آئے گا، باہر کی روشنی ہے اندر کی روشنی نہیں تو بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو بات سب کو پتا ہے، لیکن مومن اللہ کے نور سے کیسے دیکھتا ہے، اسے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے چند لوگوں سے رابطہ کیا کہ اس حدیث کا مطلب بیان کیا جائے، تو انہوں نے جنید بغدادی کا پتہ دیا کہ جاؤ ان کے پاس، آپ کو اس حدیث کا مطلب وہ سمجھا دیں گے۔ جو ولی ہوتے ہیں، اکثر اولیاء کی سیرت آپ پڑھیں، بچپن میں انہوں نے قرآن مجید کا حفظ کیا ہوتا ہے، ان کی جوانی علم حدیث کے تلاش میں گزرتی ہے، اور پھر ان کی زندگی کامل اللہ کے نبی کی کامل اتباع میں گزرتی ہے۔ یہ اولیاء کی شان ہوتی ہے، مجاہدے، ریاضتیں، یہ سب ان کے اس سے گزر کر پھر ایک اعلیٰ مقام پر پہنچتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے کرامتوں کا ان کی زندگیوں میں ظہور ہوتا ہے۔ ہمارا جو نظریہ ہے عام لوگوں کا، نہ سمجھے نادان لوگوں کا، ولی کا مطلب نماز نہیں اور روزہ نہیں اور نہ جانے کیا کچھ ان سے توقعات رکھتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اولیاء کی شان بڑی اونچی، بڑی نرالی، وہ اللہ کے محبوب بندے، نیک بندے، خدا ترس بندے، ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والے بندے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے اور آپ سے سچی محبت کرنے والے نیک بندے ہوتے ہیں۔